السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے صحت مند زندگی کے اسلامی اصولوں پر۔ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے جو نہ صرف ہماری روحانی رہنمائی کرتا ہے بلکہ ہماری جسمانی اور معاشرتی امور میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں ایسی تعلیمات دی ہیں جو انسان کی فلاح اور خوشحالی کے لیے ہیں، اور انہی تعلیمات میں صحت مند زندگی گزارنے کے اصول بھی شامل ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے ہم ایک صحت مند، خوشحال اور فعال زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں صاف، صحت مند اور متوازن زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے اسلام ہمیں صفائی کا درس دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صفائی کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ جسمانی صفائی، لباس کی صفائی اور کھانے پینے کی برتنوں کی صفائی صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ صفائی کے ذریعے ہم مختلف بیماریوں اور وائرس سے بچ سکتے ہیں۔ دوسرا اہم اصول متوازن غذا ہے۔ اسلام نے ہمیں حلال اور پاکیزہ غذا کھانے کا حکم دیا ہے، اور قرآن میں اس آیات کی تاکید کی گئی ہے کہ جو کچھ اللہ نے حلال اور پاکیزہ قرار دیا ہے وہی کھائیں۔ متوازن غذا میں سبزیاں، پھل، گوشت اور اناج سب شامل ہیں جو ہمارے جسم کو ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتے ہیں۔ متوازن غذا کا مقصد یہ ہے کہ ہم غذائیت سے بھرپور چیزیں کھائیں اور فضول یا غیر ضروری کھانوں سے پرہیز کریں۔ اعتدال کا تصور بھی صحت مند زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، چاہے وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو، سونے جاگنے کا، یا پھر زندگی کے کسی اور معاملے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ اور پیو مگر حد سے تجاوز نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہ تو بہت زیادہ کھانا چاہیے اور نہ ہی بہت کم۔ جسم کی ضرورت کے مطابق غذا اور پانی پینا ہماری صحت کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور اہم پہلو ورزش ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزانہ سیر کرتے تھے اور جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے۔ اسلام ہمیں جسمانی طاقت اور صحت کا خیال رکھنے کا درس دیتا ہے۔ روزانہ تھوڑی سی ورزش کرنا، چاہے وہ پیدل چلنا ہو، سائیکل چلانا ہو یا پھر کوئی اور جسمانی سرگرمی، ہماری جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ نیند کا صحیح وقت اور مقدار بھی اسلام کے اصولوں میں شامل ہے۔ اسلام نے ہمیں دن بھر کے کام کے بعد رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی تعلیم دی ہے۔ قرآن و حدیث میں رات کی نیند اور صبح کی برکتوں کا ذکر ہے۔ رات کو اچھی نیند لینا ہماری جسمانی اور ذہنی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ آخری اہم چیز ذہنی سکون ہے۔ اسلام میں نماز، ذکر اور دعا کو ذہنی سکون کے لیے بہترین طریقے بتایا گیا ہے۔ نماز کے ذریعے ہم اپنے ذہن کو سکون اور دل کو اطمینان فراہم کر سکتے ہیں، اور ذکر و دعا ہمیں اللہ کے قریب لاتے ہیں جو ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں ایک صحت مند زندگی گزارنے کے اصول فراہم کیے ہیں جن پر عمل کر کے ہم نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ صفائی، متوازن غذا، اعتدال، ورزش، نیند اور ذہنی سکون، یہ وہ اصول ہیں جو ہمیں ایک مکمل اور صحت مند زندگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کریں تو انشاءاللہ ہمیں بہترین نتائج ملیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے ان سنہری اصولوں پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔